نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں کے اندر معاملات کے اندر فی زمانہ بے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں کے اندر معاملات کے اندر فی زمانہ بے تحاشا کوتاہی ہے، تو دل میں یہی خیال آیا کہ اسی موضوع پہ بات کی جائے کہ ہم عبادات وغیرہ تو سب کرتے ہیں جو اللہ دل میں ڈالے، لیکن ہم معاملات جو ہیں ہم لوگوں کے درست نہیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی خطاطی بہت خوبصورت تھی، اس لیے ان کو اپنے خط و خطابت کے لیے معمور فرمایا تھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر زمانہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا تو یہ منصب انہی کے پاس رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اللہ رب العزت نے بڑے مال سے نوازا تھا، بہت غنی تھے اور بہت سخاوت فرماتے، جو بھی سائل آتا اس کی فریاد سنی جاتی، اس کو مال دیا جاتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بیت المال سے جو ہے اگر اس وقت رقم نہ ہوتی، بیت المال سے ادھار رقم لے لیتے کہ ان کو دے دو، حکم صادر فرماتے مدد کے لیے، اور پھر خود رقم دے دیتے، وہ ادا کر دیتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صحبت کا اثر دیکھیں صحابہ کرام کے اوپر کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ان کو اتنی رقم دے دو سائل کو، اور وہ رقم زیادہ تھی، تو حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رقم نہ دی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں امیر المومنین ہوں، یہ میرا حکم ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہ جو خزانے میں رقم ہے یہ تمام کی تمام مسلمانوں کی ہے، اور میں اس کا امیر ہوں، لہذا میں یہ رقم نہیں لے سکتا، اور چابیاں رکھ کے چلے گئے۔ یعنی صرف ادھار کے معاملے کے اوپر، حالانکہ کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ تو اس قدر احتیاط کا معاملہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، اور آج کل جو ہے ادھار کو تو سمجھتے ہیں کہ بس ایک بار آ گیا تو بس ختم ہو، تو پھر بندہ مرے گا، جان چھوٹ جائے گی، پھر تو ادھار دینا ہی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار جو ہے ریل میں سفر فرما رہے تھے، تو ایک طالب علم کا ٹکٹ جو ہے گارڈ نے اس سے نہیں لیا کہ تم طالب علم ہو، ایسے ہی سفر کر لو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم سے کہا کہ یہ اختیار اس کو نہیں ہے کہ یہ جو تمہارا ٹکٹ ہے نا، یہ تمہارا ٹکٹ معاف کر دے، لہذا ٹکٹ لو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹکٹ لیا جتنا اس نے سفر کیا تھا، اور پھر اس ٹکٹ کو ضائع کر دیا۔ تو ہندو بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ گارڈ جو ہے بڑا ہی خدا ترس آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے ایک غریب آدمی کا خیال کیا، آپ نے عجیب معاملہ کر دیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اور اگر آپ ایسا نہ کرتے تو کوئی معاملہ تھوڑی تھا، گاڑی کا تو معاملہ تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اللہ رب العزت بھی تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تو ہمارے معاملات دیکھ رہا ہے، تو سارا معاملہ تو اللہ کا ہے، اس گھاٹ کا نہیں ہے، ہمیں اوپر جواب دہی کرنی ہے۔
اسی طرح حضرت شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا کہ حضرت جو ہے ریل میں سوار ہوئے، ٹکٹ لوور کلاس کا لیا تھا حضرت نے، اور جگہ ملی نہیں، لوور کلاس میں بھری بھی تھی، تو اپر کلاس میں حضرت چڑھ گئے۔ جب اپر کلاس میں چڑھ گئے تو بڑا خیال ہوا یار یہ لوور کلاس کا ہے، چلو گارڈ آئے گا اس سے ہم ٹکٹ جو ہے کر لیں گے معاملہ کہ بھئی یہ پیسے اضافی لے لیں، لوور کلاس کی جگہ اپر کلاس کر دیں ہماری ٹکٹ۔ وہ پورے سفر میں حضرت دیکھتے رہے، حضرت فرماتے ہیں گارڈ ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اسٹیشن پہ اتر گئے۔ جب اسٹیشن پہ اتر کے گئے، ٹکٹ خانے میں گئے، فاصلہ لگایا کہ میں نے لوور کلاس کا اتنے کا ٹکٹ لیا، اپر کلاس پہ ٹکٹ کی قیمت پوچھی، اور جو اس کا ڈفرنس آ رہا تھا اتنے پیسے کا ایک ٹکٹ لے لیا اور اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ اب وہ ٹکٹ دینے والا جو تھا وہ تو ہندو تھا، اس نے دیکھا یار یہ مولوی صاحب نے عجیب معاملہ کر دیا، ٹکٹ بھی لے لیا، سفر بھی نہیں کیا اور پھاڑ کے پھینک دیا، پتہ نہیں کوئی بات ناراض ہو گئے یا کوئی بات بری لگ گئی۔ فوراً وہ بیچارہ بھاگتا ہوا باہر آیا اور آ کے حضرت سے کہنے لگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ٹکٹ لیا، سفر کے لیے ٹکٹ پھاڑ دیا، ضائع کر دیا۔ تو حضرت نے پھر اس کو پورا قصہ سنایا کہ بھائی ہمیں دیکھنے والا ہمارا رب ہے، مجھے رب کے سامنے اپنا سامنا کرنا ہے، تو اس کے سامنے سامنا کیسے کرتا ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اسی طرح چرواہے کا، کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک چرواہا وہاں سے گزر رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنی سخت گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس گرمی کے اندر بھی روزہ رکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگ گئے کہ اس کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ واقعی میں اتنا زہد و تقوی میں ہے بھی یا نہیں۔ تو فرمانے لگے ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں بیچو، ایک بکری ہمیں بیچ دو اور ہم لوگ بھی کھا لیں گے اور گوشت تمہیں دے دیں گے، تم جب جاؤ گے افطاری اس سے کرنا، گوشت سے کرنا۔ تو کہنے لگا کہ اس میں سے تو ایک بکری بھی میری نہیں ہے، یہ ساری میرے آقا کا مال ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی اگر تم ایک بکری ہمیں دے دو گے تمہارے آقا کو کیا پتہ چلے گا، امتحان لینا تھا اس کا۔ کہنے تو فوراً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے مڑ گیا، پیٹ کر لی اور کہنے لگا وہ جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، میرا آقا نہیں ہے، وہ اوپر والا آقا دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں اس امت میں۔ تو جب مدینے میں پہنچے تو مدینے میں جا کے اس کے آقا سے ملاقات کی اور اس کی بکریاں خریدی، اس چرواہے کو، غلام کو خریدا اور اس کو بلایا، کہا آج سے یہ بکریاں بھی تیری اور تو آزاد ہے جا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے، ایسی کرم نوازی ہوتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ مال 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 کے چکر میں حلال کا آ جائے، حرام کا آ جائے۔ حضرت حماد حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر فرمایا کرتے تھے کہ حرام مال سے تو حرام صلاحیتیں پیدا ہوں گی، حلال مال سے حلال صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، حرام مال سے حرام صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، کبھی اچھی صلاحیت ایسے لوگوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور اتنی بزرگوں کو ہم نے احتیاط کا معاملہ رہا ہے، سلف ساحلین سے لے کے اب تک جتنے ہمارے بزرگ گزرتے ہیں، کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو دھوپ ہو رہی تھی، سائے میں کھڑے ہو گئے ایک دیوار کی۔ جب سائے میں کھڑے ہوئے تھے چھاؤں میں، ایک دم سے حضرت بھاگ کے آگے آ گئے۔ تو سارے لوگوں نے کہا، مریدین نے، حضرت کیا ہوا کیا ہوا حضرت؟ آپ اچھے بھلے سائے میں کھڑے تھے، ایک دم آپ نے دھوپ میں آ گئے، سایہ چھوڑ دیا۔ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اس شخص کو میں نے ادھار دیا ہوا ہے، اس کو میں نے، جس کا یہ مکان ہے، ادھار دیا ہوا ہے۔ مجھے یہ دل میں خیال آیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سایہ سود میں شامل نہ ہو جائے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں مال دینے کے بعد۔ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ تو ساری بات یہی ہے کہ
جب تک انسان کے معاملات درست نہ ہو عبادات کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے. عبادات جتنی کر رہا ہے اس کا فائدہ تو جب ہی ہے کہ جب اس کے معاملات بھی صحیح ہو، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہ ہو. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اتنی تصانیف لکھی کہ اونٹوں کے اوپر لاد کے جا سکتی تھی. تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں، کوئی کتاب تصوف پر نہیں لکھی. تو حضرت فرمانے لگے، حضرت کی کتاب تھی لین دین کے معاملات میں، خرید و فروخت اور یہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو اس کتاب کا نام لیا، وہ میری کتاب ہے، وہ تصوفی کی تو ہے. اس سے ظاہر یہ کیا کہ بھائی حاصل یہ ہے کہ تمہارے معاملات بھی درست ہو رہے ہیں یا نہیں. تم دین کا کام کر رہے ہو، جو بھی دین میں جہاں بھی لگے ہوئے ہو اصلاح کروا رہے ہو یا نہیں کر رہے، کہ تمہارے معاملات درست ہو رہے ہیں یا نہیں. معاملات درست نہیں ہو رہے تو پھر اللہ کو آدمی کیا شکل دکھائے گا. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، دوسروں کے کوسنے بھی لے گا، مال کھائے گا، دوسروں کی آہیں بھی لے گا، اور آخرت میں بھی پکڑ کا سبب، قبر میں بھی عذاب. تو جب تک انسان کے معاملات درست نہ ہو جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ معاملات ہی درست کراتی ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی جب قوت پیدا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے لگے، اپنے معاملات کو درست کرے. جب معاملات درست ہوں گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب اپنی اصلاح کروا لو گے تو تمہارے سے تمہاری اصلاح ہوگی، تو تمہارے گھر والوں کی اصلاح ہوگی، اور تمہارے ملنے جلنے والوں کی اصلاح ہوگی. جب آپ کی اصلاح ہوگی آپ پھر کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے معاملات دیکھنے، آؤ میرے ساتھ، رہو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو رہو، آپ کو میرے معاملات خود ہی کھل جائیں گے میرے معاملات کیا ہیں. اور جو شیطان آدمی ہوگا وہ آپ کو دور بھگائے گا. اللہ والوں کی صحبت اس لیے اختیار کی جاتی ہے، وہ بلاتے ہیں انہیں کوئی لالچ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو مخلوق کے لیے بلاتے ہیں. ہمارے جو اللہ والے جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. آدمی بیچارہ اپنے تئیں خود بزرگ نہ بن جائے. تو خود تو بزرگ بنے گا وہ تو وہ شیطان والا معاملہ ہے، وہ شیطان اچھک لے گا نفس میں، اس کو خود ہی اپنے اندر بزرگ بھی بنا دے گا، ولی اللہ بھی بنا دے گا. انسان کو تھوڑی پتہ چلے گا کہ میں کس ڈگر پہ چل رہا ہوں. جبکہ سنت اللہ تو یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعی، کہ اصلاح در اصلاح. اور جتنے بھی سینہ بہ سینہ ہمارا جو یہ علم ہوتا ہے، علم بھی سینہ بہ سینہ آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا بھی اب تک جتنے بھی علماء کرام بنتے ہیں ان کو بھی جو حدیث کی اجازت دی جاتی ہے وہ بھی سینہ بہ سینہ لی جاتی ہے. کچھ ایسے بھی عالم ہوتے ہیں بیچارے کہ وہ سینہ بہ سینہ نہیں لیتے علم، کچھ جگہوں پہ سینہ بہ سینہ کا معاملہ نہیں ہے، تو وہ بیچارے الگ پتہ چل جاتے ہیں کہ بھئی اللہ والوں کی نگاہ دیکھ لیتی ہے کہ ہاں یہ بیچارہ عالم تو ہے لیکن اس کے علم جو ہے وہ اوپر ہی اوپر کا علم ہے اور اندر والا معاملہ نہیں ہے، سینہ بہ سینہ علم لے کے نہیں آیا. یہاں تک ہم نے اس دور میں اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ کتاب کو دیکھا، صحبت یافتہ تھے ہمارے حضرت کے، کتاب کو دیکھا، مسنون دعاؤں کی کتاب تھی، اور پلٹتے گئے کہنے لگے یار اس میں نورانیت نہیں مل رہی، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، کیا ہے؟ پتہ چلا وہ غیر مقلد کی لکھی ہوئی تھی. کس قدر معاملہ ہے. آخر میں جب تحقیق کی تو غیر مقلد کی لکھی ہوئی تھی. تو ان کو تو اب تک نورانیت نظر آتی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ جب اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا انسان، اپنی اصلاح کرائے گا تو اللہ جسے جو دکھانا چاہے گا وہ دکھائے گا. یہ ضروری چیزیں نہیں ہیں کہ لوگ آج کل سوچیں گے. یہ اصل تو یہ ہے کہ ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں. معاملات کا درست کرنا ضروری ہے. اخلاقیات، معاملات، معیشت، سیاست، یہ جو سارے معاملات ہیں شریعت کے اندر، ان پہ چلنا ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے.